دیکھیے جب ایک فقی فتویٰ دیتا ہے نا، فقی ہمارے سر آنکھوں پر، اور اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا کہ غیبت کے زمانے میں آپ شرعی و فقہی مسائل میں ان سے رجوع کریں گے، تو جب فقی فتویٰ دیتا ہے نا تو یہ ان کی دیانت ہوتی ہے کہ وہ لکھ دیتے ہیں. آپ کو توضیح المسائل سے پہلے لکھا ہوا ملے گا واللہ عالم بالصواب. کیا مطلب اس کا؟ یعنی میں نے تو حتی الامکان اپنے علم کی روشنی میں کوشش کی اور فتویٰ دیا ہے، باقی حقیقت امر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے. صحیح. یہ فقیر کی دیانت ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوح محفوظ پہ کیا اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں یہاں پر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا انسانی بس میں تھا ممکن تھا تحقیق کرنے کے بعد عدالت کی رعایت کرتے ہوئے فتویٰ دیا ہے. اور زمانہ غیبت کبریٰ میں اسی فقیر کا فتویٰ ہی ہمارے لیے حجت ہے. اس لیے کہ یہی ایک رائے ہے ابھی فروعی مسائل میں اپنا وظیفہ متعین کرنے کے لیے. اور دوسرا ایک آپشن پھر یہ ہے کہ انسان تمام معاملات پہ احتیاط کرنے لگے. مثلا اگر کوئی فقیہ یہ کہے کہ فلاں نجاست 2 بار دھونے سے پاک ہو جاتی ہے اور دوسرا فقیہ یہ کہے کہ یہ نجاست 3 بار دھونے سے پاک ہوتی ہے، تو پھر وہ احتیاط کرے، مثلا وہ کسی فقیہ کی تقلید میں نہ جائے بلکہ 3 بار دھو لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنے شرعی وظیفے پر عمل کر لیا ہے. لیکن یہ مثال میں نے بڑی آسان دے دی، ہر بات میں احتیاط اتنی آسان بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے خود بہت بڑا عالم ہونا چاہیے انسان کو. صحیح. سبحان اللہ. کیوں؟ مثلا ایک فقیہ کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری تاریخ ہو اور دوسرے فقیہ کے اعتبار سے شوال المکرم کی پہلی تاریخ ہو، جو ہر بار کا رمضان کے اینڈ کا بڑا ہی خطرناک قسم کا مسئلہ بنتا ہے اور اب تو شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے. جی. یہ احادیث کا مفہوم ہے کہ قتل امام حسین علیہ السلام کی پھٹکار یہ ہے امت مسلمہ پر کہ تم عید ایک دن نہیں منا سکو گے. ہائے 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 ہائے. یہ حدیث سنا رہا ہوں اللہ اکبر. جب تک حضرت حجت کا ظہور ہو جائے. تو اب ایک فقیہ کے اعتبار سے آخری رمضان المبارک، دوسرے فقیہ کے اعتبار سے پہلی شوال المکرم. اب آپ اس میں احتیاط کیسے کریں گے؟ یعنی کیا اگر رمضان المبارک ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر وہ پہلی شوال المکرم عید الفطر ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے؟ ایسے ہی نا. اب ایک واجب اور ایک حرام، اس میں احتیاط کیسے ہوگی؟ تو اس روش کو بھی فقہائے کرام نے بیان کیا ہے. اس وقت نہ وہ موضوع ہے نہ وقت میں اتنی گنجائش ہے، اس میں بھی احتیاط ہوتی ہے، لیکن وہ کیسے احتیاط ہوتی ہے وہ کبھی اور صحیح. تو بہرحال بات طولانی ہو رہی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان مسائل شریعہ میں یا خود احتیاط کرے یا فقیہ بن جائے یا کسی جامع شرائع مجتہد عالم کی تقلید کرے. یہ بات اچھی طرح سمجھانے کے بعد میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا کہ زمین تا آسمان فرق ہے فقیہ غیر معصوم میں اور منصوص من اللہ حجت خدا امام معصوم میں. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. بے سبحان شک. اللہ. بسا اوقات ایسا بعض مومنین سمجھ لیتے ہیں اپنے طور پر، ان کے دماغ میں تصور بن جاتا ہے کہ بس یہ 19-20 کا فرق رہ گیا. یہ جو میں نے کہا نا زمین سے آسمان تک کا فرق ہے، زمین سے آسمان کا لفظ بھی پتا نہیں اس معاملے میں حق کے مطلب ادا کر پا رہا یا نہیں کر پا رہا. کیا کہنے. بے شک. سبحان اللہ. صحیح. واہ واہ واہ. مثلا کوئی کہے کہ اللہ اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا کہنے کی بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت امام صاحب الزمان علیہ السلام. صلوات. اللہم صل علی محمد. محمد. سبحان اللہ. وعجل فرجہ. بھئی سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کوئی آپ کے سامنے کہے اللہ اور مجھ میں کیا فرق ہے، تو آپ کہیں گے، آپ فرق تلاش کر کے بتائیں گے نہیں، آپ کہیں گے آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے. بھئی اللہ اور آپ کا تقابل کیا ہے کہ جو ہم آپ میں اور اللہ میں فرق تلاش کریں گے؟ بالکل اسی طرح مخلوق خدا ہوتے ہوئے کوئی تقابل کمپیرزن ہی نہیں ہے امام معصوم اور فقیہ غیر معصوم میں. بے شک. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. بہت خوب. کیا کہنے. مولا خوش رکھے. کیا کہنے. اللہ جانے کیا بات پہنچ رہی، کیا نہیں، مل کے صلوات بھیج دے محمد. سبحان اللہ. سلامت رہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ 14 کے علاوہ نہ کوئی علی زمان ہے نہ کوئی دوسرا حسین زمان ہے. بے شک. سبحان اللہ. برائے عظمت قائم آل محمد بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. ارے اللہ نے سلسلہ امامت میں تو دوسرا حسین رکھا نہیں، ہم کہاں سے کوئی اور حسین بنا کے لائیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا کہنے. سلسلہ عصمت میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین بھی ایک ہے، زہرا بھی ایک ہے.
سبحان اللہ سبحان بے اللہ، شک سبحان کیا اللہ، کہنے سبحان کیا کہنے سلام اللہ علیہ عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ایک اور جریتر صلوات بھی دیں محمد اور آل محمد. اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ، برائے حق چہاردہ معصومین بلند ترین صلوات اللهم صل صل على على محمد وآل محمد وعجل وعجل فرجهم. فرجهم. کیا کہنے تو جو زیادہ بسطن فی العلم والجسم، اللہ نے صفت بیان کی کہ ہم جسے اپنا نمائندہ بناتے ہیں اسے علمی صلاحیت بھی عطا کرتے ہیں، جسمانی قوت بھی عطا کرتے ہیں. تو مثلا علم تو بہت سارے علماء کے پاس بھی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو فقیہ کا فتویٰ ہوتا ہے وہ حکم ظاہر کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اور یہ حکم امام ہی سے ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ فقیہ نے فتویٰ کیوں دیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو شک ہے کہ یہ چیز پاک ہے یا نجس ہے، فقیہ نے فتویٰ دیا کہ پاک ہے. پاک سمجھو، حکم طہارت میں سمجھو، یہ ظاہر کا حکم ہے، حقیقت میں تھوڑی معلوم ہے کہ پاک ہے یا نجس ہے. کہیں تمہاری آسانی کے لیے شریعت میں ہے کہ پاک سمجھو. حکم ظاہر کو سمجھاتا ہے فقیہ کا فتویٰ. جبکہ مولا علی مرتضیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہائے 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 کہ اگر میں فتویٰ دوں گا تو مسلمان یہ کہیں گے کہ علی نے درست فتویٰ دیا. نہیں، بلکہ علی کہہ رہے خود کلام مجید گویا ہوگا کہ علی نے برحق فتویٰ دیا تھا. ارے کیا کہنے سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا یا علی حیدر عظمت ناطق قرآن علی علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی صل علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد. وعجل فرجهم. سبحان اللہ. سبحان اللہ.